آبادی بسی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ لوگ سٹی سول کورٹ یا نامپلی کرمنل کورٹ جائیں گے, سب سے زیادہ طلاق اور خلا کے کیسز میں مسلمان ملوث ہیں. کیوں؟ جو غیر تھے وہ تو اغیار ہیں. جب اپنوں نے اس قرآن سے منہ موڑ دیا, اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا. سب سے زیادہ گھریلو جھگڑوں میں کوئی کورٹ میں کیسز لڑ رہے ہیں, غیر مسلم نے ہم مسلمانوں کے کیسز پڑے ہوئے, جا کے ویریفائی کریے اپنے کورٹس میں. وجہ, ہم نے اس اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین اپنے بھلائی کے لیے اپنا لیے. نتیجتاً اللہ نے نحوست ہماری زندگیوں میں لا دی. ہم شادیاں کرتے ہیں, ہم بچے پیدا کرتے ہیں, ہم کماتے بھی ہیں, لیکن زندگیوں کے سکون کو اللہ نے اجاڑ دیا ہمارے لیے. اب ایک سوال آ سکتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پھر حقدار کون ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ جو میرا موضوع ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس کو سوالیہ طور پر صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہماری ٹاپک یہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ جو قیامت میں شفاعت کریں گے اس کے حقدار کون ہے؟ کس کو حق ہے؟ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 98, صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 98. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں صحابہ کو, کہتے ہیں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس نے تہہ دل سے کہا لا الہ الا اللہ. شفاعت میں کس کے لیے کروں گا, یہ جاننا چاہتے ہو تم لوگ؟ میری شفاعت ہر اس مسلمان کے لیے, ہر اس مسلمان کے لیے جو تہہ دل سے کہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ تو ہم روز کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے. تو کیا ان سب کے لیے شفاعت ہے؟ نہیں. وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. کبھی مجھے انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک شاید لینی پڑے, میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, پر کیسے؟ آج مانگنے کے مسلمانوں میں اللہ کو, ماننے کے مسلمانوں میں اللہ کو ایک بے شمار ڈھنگ ہے. اگر دوسری یہ حدیث کی روشنی میں یہ بات کو پیش کروں تو گویا امت مسلمہ میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. یعنی اللہ کو ماننے کے طریقہ کار 73 ہوں گے. سب لوگ کلمہ پڑھے ہیں محمد رسول اللہ, سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. کتنے طریقوں سے مانتے ہیں؟ 73. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 73 میں سے 72 طریقے والے جو ہوں گے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک جنت میں آئے گا. من ہم یا رسول اللہ, وہ ایک کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لا الہ الا اللہ کیا معنوں میں سمجھا؟ لا الہ جب ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں, جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک خالص اللہ کی عبادت کرو, تو یہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری سفارش اللہ کے پاس کر دیں, تاکہ یہ لوگ ہماری کیا کر دیں؟ سفارش کہاں کر دیں؟ اللہ کے پاس کر دیں. یہ جن جن کو پکارتے ہیں وہ نہ ان کی کوئی بات سن سکتے ہیں نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ جن کو بھی پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی بات سن سکتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 52 سے 56 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. تو یہ جس کو پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کے قریب پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یہ جن کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خود اللہ کے قریب آنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ
نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 80 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، نہ یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ کچھ سن سکتے ہیں، اور نہ آپ ان کو کچھ سنا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ اگر چاہے۔ جنگ بدر جب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار تھے ان کو لکڑی سے ہلا ہلا کر گفتگو کی، تو لوگوں نے کہا یہ تو مر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں میری بات پہنچا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے گئے اور پوچھتے گئے، ابو جہل کیا میں تجھ سے نہیں کہتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کر لے؟ آج کیا ہوا تیرا؟ اے فلاں تیرا کیا ہوا؟ آج تو برباد ہو گیا، ختم، جہنم میں جائے گا اب تو سیدھا ختم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، یہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کو سنانے کا ہے، یہ مخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ اب امت میں کسی کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی اللہ جس کو چاہے، آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جو شفاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرآن میں عربی کے روٹ لفظ شفعن سے نکلا ہے۔ شفعن، شفعن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا سہارا بن جانا، کسی کو تھوڑا سا ٹیکا دے دینا تاکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں تمہارے ٹیکے سے وہ کام کی مدد مل جائے۔ پوری قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت جو ورڈ ہے، شفاعت جو ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ شفعن سورہ فجر سورہ نمبر 89 سورہ نمبر 89 آیت نمبر 3 میں استعمال کیا ہے۔ شفعن یعنی ٹیکا، سہارا۔ پوری قرآن مجید میں یہ لفظ لگ بھگ 24 جگہ استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو شفاعتن، یشفعو، شفعن، اس طریقے سے شفاعت سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ ہیں لگ بھگ 24 جگہ آئے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 48، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 123، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 254، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85۔ یہ واحد آیت ہے قرآن کی جہاں پر شفاعت سے ریلیٹڈ لفظ 4 بار استعمال ہوا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 94، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 53، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 87، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 109، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 100، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 13، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4، سورہ سبا سورہ نمبر 34، سورہ یاسین سورہ نمبر 36، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 44، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 86، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 48، اور اسی طرح سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 3۔ ان تمام مقامات پر اللہ نے شفاعت یا یشفعی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ میں کیوں سنا ہے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ جب کبھی بھی بعد میں گھروں کو جائیں، جن لوگوں نے لکھ لیا ہے وہ بھی قرآن کھول کر چیک کریں، جن کو انشاءاللہ بعد میں سی ڈی ملے گی وہ کراس ریفرنسز چیک کریں، اور یقین جانیے پوری قرآن مجید میں ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے سنائے ہیں ان تمام میں اللہ نے کہا ہے کہ شفاعت ہے۔ شفاعت کا پہلا اصول، ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہماری مشہور آیت الکرسی جو تقریباً سب کو یاد ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جملہ ہے، کیا ہے؟ یہ شفاعت کا سب سے پہلا اصول ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے، کون ہے جو ہمت کر لے اللہ کے پاس اس کی مرضی کے بغیر شفاعت کرنے کی؟ ہمت ہے؟ کوئی نبی ہمت کر لے، کوئی رسول کر لے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آیت نازل کس پر ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ کہاں من ذا الذی یشفع؟ آج جھگڑے کیا ہے؟ آج ہمارے سمجھ میں جو آ گیا وہ ہمارا شفیع بن گیا۔
اور اللہ قرآن میں انبیاء اور رسولوں کو کہہ رہے ہیں کسی میں ہے ہمت جو شفاعت کرے، اپنا منہ بھی کھول لے میدان محشر میں ہمارے سامنے، جب تک کہ ہم الا باذنی